پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اکتوبر کا مہینہ بارہا انتہائی اہم ثابت ہوا ہے۔ اس بار بھی قومی سیاست جس نازک موڑ پر ہے، یہ مہینہ قومی دھارے کا رخ تبدیل کر سکتا ہے۔ ملکی سیاسی منظرنامے میں اکتوبر کا مہینہ اس بار پھر اہمیت اختیار کر گیا۔ اس وقت حکومت اور اعلیٰ عدلیہ کے درمیان گزشتہ کئی مہینوں سے جو شدید کشمکش جاری ہے، غالب امکان یہی ہے کہ یہ لڑائی اکتوبر کے مہینے میں اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی اور قوم کے سامنے ایک واضح نتیجہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حکومتی ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اگلے مہینے کے وسط تک پارلیمان سے ایک مرتبہ پھر آئینی ترامیم منظور کرانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور اس بار حکمراں اتحاد کی ناکامی کا امکان بہت ہی کم ہے۔ حکومت کی کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں اس معاملے کے قومی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم کی دوسری کوشش کامیاب بنانے کے لیے بہت سی شقوں سے حکومت دستبردار ہو گئی ہے اور اب حکومت کی واحد اولین ترجیح آئینی عدالت کا قیام ہے۔ پاکستانی سیاسی تاریخ میں اکتوبر کا مہینہ بہت سے حوالوں سے حیرت انگیز طور پر ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ قدرتی آفات سے لے کر بڑے سیاسی فیصلوں تک اکتوبر کا مہینہ بارہا تاریخ ساز ثابت ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں نہ صرف سیاسی داؤ پیچ ہوتے رہے ہیں بلکہ سیاسی تحریکوں میں عسکری عنصر شامل کر کے کامیابیاں بھی حاصل کی گئیں۔ 7 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے تو نواز شریف نے منگلا کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کیا۔ یہی پرویز مشرف جب آرمی چیف بنے تو 12 اکتوبر 1999 میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اسی طرح نواز شریف ایک سے زائد مرتبہ ملک بدر ہوئے، لیکن اس بار ان کی واپسی بھی 21 اکتوبر کو ہوئی۔ اکتوبر میں یوں سیاسی تحریکوں کا اٹھنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، لیکن اکتوبر کے مہینے میں ایسے بھی کئی واقعات ہوئے جن کی وجہ سے پاکستانی سیاسی تاریخ کے دھارے میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ 20 اکتوبر 2011 میں عمران خان کا مینار پاکستان پر تاریخی جلسہ ہو یا پھر 8 سال بعد 30 اکتوبر 2019 کو مولانا فضل الرحمان کی ریلی، اسی طرح کی تحریکوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نئے ابواب کا اضافہ کیا۔ جب اکتوبر کا مہینہ اتنا ہی اہم ٹھہرا تو اس بار سندھ کی سیاست بھی اس کے مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات سے کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔ سندھ کا سیاسی منظرنامہ فروری کے عام انتخابات کے بعد سے جمود کا شکار نظر آتا رہا ہے، لیکن جو ہی اکتوبر کا مہینہ قریب آ رہا ہے، سندھ کی سیاست بھی ایک نئی انگڑائی لینے کو تیار نظر آتی ہے۔ سندھ کی حکمراں جماعت پیپلز پارٹی نے اس بار 18 اکتوبر کو سانحۂ کارساز کے شہداء کی برسی کے موقع پر حیدرآباد میں ایک بڑے جلسے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ آنے والے مہینے میں سندھ کے سیاسی درجہ حرارت کے بڑھنے کا قوی امکان موجود ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جنہوں نے کافی دنوں سے چپ سادھ رکھی تھی، اب عوامی قوت کے مظاہرے کے لیے سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایم کیو ایم نے 11 اکتوبر کو حیدرآباد میں یوتھ کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ جے یو آئی کے زیر اہتمام 14 اکتوبر کو میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، جس سے مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ پی پی مخالف اتحاد جی ڈی اے نے 18 اور 19 اکتوبر کو سندھ بھر میں بیداری مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ 7 اکتوبر کو کراچی میں عالمی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے مذہبی اکابرین جو مزار قائد کے مقابل باغ
جناح میں ایک ہی اسٹیج پر اکٹھے موجود ہوں گے۔ اس مذہبی اجتماع کا انعقاد جمعیت اہل حدیث نے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کا 1 سال مکمل ہونے پر کیا ہے۔